طرف جو محبت تھی وہ اتنی غیور تھی کہ ہم نے اپنی آنکھ تجھ سے ہٹائی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا دنیا تو نے بسائی بھی ہے یا نہیں. ہمیں بالکل نہیں معلوم تھا کہ شیطان بھی کسی بلا کا نام ہے کہ نہیں. ہمیں بالکل نہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی بستی ایسی ہے جہاں کوئی تیرے منکر بھی ہیں اور کچھ تجھے مانتے ہیں. کچھ لوگوں پہ یہ دنیا اس طرح گزر جائے گی اور جب وہاں جا کے کھڑے ہوں گے کہیں گے پروردگار ہمیں نہیں معلوم. ہم تو وہ جھلک جب تو نے دکھائی تھی الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں پروردگار وہاں جو جھلک تیری دیکھی تھی بخدا وہ مستی اتری نہیں کہ ہم واپس آ گئے. وہ کیف ختم ہی نہیں ہوا کہ ہم لوٹ آئے. اور وہ درد ابھی تھما ہی نہیں تھا کہ ہم واپس آ گئے. کون سا عمل، کس عمل کے بدلے میں یہ جنت اور حوریں؟ پروردگار بس وہی لذت دیدار چاہیے، اسی جنت میں مگن رہنا چاہتے ہیں، کوئی اور شے نہیں چاہیے. ایک یہ ہے اور ایک خوف کی جنت ہے. قرآن مقدس ان ساری چیزوں کو بیان کر رہا ہے. بات سنیے، ان المتقین فی جنات و عیون، اللہ سے ڈرنے والے اس روز باغات میں، چشموں میں ہوں گے. یہ جنت کے سدا بہار باغ ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے یہ سب لوگ. ان کی شاداب ٹہنیوں پر رنگ برنگ پھول کھل رہے ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے آخذین ما آتاہم ربہم، آئے ہائے ہائے کیا زبردست ہے قرآن مقدس، کیا الفاظ ہیں لذت برے، اور کیا صدا ہے میرے مولا کی، اور کیا میٹھی آواز ہے محمد مصطفیٰ کی جو دل کو کھینچ رہی ہے. کیا پیار ہے اس میں. فرمایا جنت کی شادابی، اس کی ٹہنیاں، اس کی رنگ برنگی، اس کے پھول، اس کی کلیاں، یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہوگے اور یہ سب کچھ وہاں پہ ہوگا. آخذین ما آتاہم ربہم، ہائے ہائے ان کی شاخیں لذیذ رسیلے خوبصورت پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی. اس ماحول کو مزید شگفتہ اور شاداب بنا رہے ہوں گے لوگ، مزید اس کو نکھار رہے ہوں گے. لیکن کیا ہوگا؟ کچھ لوگ یہ ہوں گے جو ادھر چاہ رہے ہوں گے آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں بخشے گا. کچھ لوگ وہ لے رہے ہوں گے جنت اور ان کے مزے، اور کچھ وہ لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں بخشے گا. بندہ لے رہا ہوگا، رب دے رہا. اس میں جو مزہ اور لطف ہے اس کا اندازہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جن کو رب ہاتھوں سے بانٹ رہا ہوگا، رب ہاتھوں سے بانٹ رہا ہوگا، ہاتھوں سے بانٹ رہے گا. آخذین ما آتاہم ربہم، ادھر سے لے رہے ہوں گے، ادھر دیکھ رہے ہوں گے. کیا لے رہے ہوں گے وہ مجھے کچھ معلوم نہیں، کیا دے رہا ہوگا وہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا، مگر مجھے اتنا صرف بتایا گیا ہے. فرمایا آخذین ما آتاہم، ان کا رب انہیں کچھ دے رہا ہوگا. ان کی نظریں چہرہ یار پہ گڑی ہوں گی اور ان کے ہاتھ محبوب کے ہاتھ میں ہوں گے. سنو لوگو، وقت جتنا آپ کی زندگی میں ہے اس کو خوبصورتی سے صرف کرو. اس میں خشکی مت لاؤ، اس میں غصہ مت لاؤ، اس میں حواس باختگی مت لاؤ، اس میں پریشانی مت لاؤ، اس میں ٹینشن مت لاؤ. ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ جتنی چیزیں میں نے کی ہیں، کہی ہیں آپ کو، یہ عکس ہے اس زندگی کا جو آگے آپ کے ساتھ ہوگی، جو آگے آپ کے ساتھ ہوگی. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ یہ عکس ہوگا اس زندگی کا. یہاں مسکراتے رہے تو آگے بھی مسکراتے جاؤ گے. یہاں کا اطمینان، یہاں کا سکون، یہاں کی محبت، یہاں کی چمک
اور یہاں کی تازگی، یہاں کی عطا یہ بتاتی ہے کہ تو آگے بھی بڑے آرام سے رہے گا۔ یہاں کی ٹینشن، یہاں کا غصہ، یہاں کی لوٹ مار، یہاں کی آتش یہ بتاتی ہے کہ آگے بھی تو بڑے خوف سے رہے گا۔ یہیں سے تیری اگلا ٹھکانہ طے ہو گیا۔ جو یہاں مسکتا ہے، قرآن کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میرے دوستو، تم اگر میرے دوست ہو تو تمہیں کسی شے کا خوف نہیں ہے۔ قرآن بے خوف کر رہا ہے۔ میں نے کہا نا آپ کو، خوف کسی دشمن کا ہوتا ہے۔ خدا جس کا دوست ہو اس کا دشمن کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے غبارے میں ہوا رہ سکتی ہے؟ نہیں۔ خدا کا دوست بن، اور خدا کا دوست بننے کے لیے جس طرح تیری تسبیح چلتی ہے، جس طرح اس کے دانے گراتا ہے تو، اسی طرح تیری آنکھ سے آنسو بھی گرنا چاہیے۔ وہ تسبیح چلا کہ تیری جہنم بجھ جائے، وہ اخلاص پیدا کر کہ تیرے اندر محبت کی وہ موجیں لہر مارنے لگ جائیں کہ بھوکے کو دیکھ کر تو تڑپ جائے، پیاسے کو دیکھ کر تو آگے بڑھے۔ وہ جو سمیٹی ہوئی دولت ہے تیری، اس کو کھینچ کر ایک ایک کر کے دنیا میں لوٹا۔ تجھے معلوم نہیں کہ تیرا رب آخرت میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ سنو لوگو، رمضان بھی ہے، زندگی مت سمجھو کہ وہ طویل عرصہ، اور ایک حصہ پچھلے 5 سال پہلے رمضان میں ہمارا 8 رمضان پچھلے جو زلزلہ تھا 2005 کا، آپ نے دیکھا 3 لاکھ سے اب اوپر لوگ اس میں دھنس گئے زمینوں میں جن کا نام و نشان بھی نہیں ملا، اور کئی بستیاں جا کے سرزمین مظفر آباد اور بالا کوٹ میں دیکھو کہ یوں پہاڑ ملا دیے پروردگار عالم نے، اور اندر کی بستیاں ادھر رہ گئی۔ میں اور تو کیا ہے؟ اور تیرا عہدہ کیا ہے؟ اور تیرا منصب کیا ہے؟ اور تیرے اندر ہوا کس کی بری ہوئی ہے؟ اگر اقتدار کی پھونک نے تجھے اڑایا ہوا ہے تو یہ چند لمحے کی بات ہے، بلکہ چند دنوں کی بات رہ گئی ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک جوش میں کائنات آ گئی تو وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ کتنی سیکنڈ میں اس نے ملایا، اور کتنی سیکنڈ میں آج 5 سال بعد دوسرا حصہ متاثر کر کے اس نے جہاں جو لا سکتا ہے وہ وہاں پر لا رہا ہے، ملیامیٹ کر رہا ہے۔ پاکستان اور دنیا اس کی ہے یارو، میں اور آپ اس کے رینٹ پہ رہ رہے ہیں۔ قانون کے مطابق رہیں گے تو رہیں گے، نہیں تو پلستر بگاڑ دے گا۔ کہاں کے خان ہو تم؟ کہاں کے پیر اور فقیر اور ملا ہو تم؟ کہاں کے قاضی اور کہاں کے جج ہو تم؟ اور کہاں کے تم رہنے والے دولت مند ہو؟ تم سارے اس کے رینٹ پہ رہ رہے ہو۔ کچھ ٹکڑے اس نے تمہیں دیے ہوئے ہیں، کچھ تو نے ظلم سے چھینے ہوئے ہیں۔ کچھ اس نے تمہارے لیے دیے ہوئے ہیں، کچھ تم نے ظلم سے، استحصال سے چھینے ہوئے ہیں۔ پروردگار بڑا طاقتور قوت والا ہے، وہ اس کی کائنات ہے، اس میں چرند ہوں کہ پرند ہوں۔ ہمیں صرف یہ اعتراض نہیں کہ اس نے کیوں کیا، یہ سیلاب کیوں آیا۔ میں یہ اعتراض کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ قاضی و ملا کیسے کر سکتے ہیں؟ تبصرے کرنے والا میڈیا کیسے کر سکتا ہے کہ یہ عذاب ہے یا یہ آزمائش ہے؟ اور تم سب کرایہ دار ہو پروردگار عالم کے۔ وہ جب چاہے گھر کو بنا کے دے، جب چاہے رینیویٹ کرے، جب چاہے ڈیمالش کر دے۔ یہ تمہاری ابدی کائنات ہے۔ تمہارے باپ دادے کہاں ہیں؟ تمہاری نسلیں کہاں ہیں جن کے اوپر تم اپنے خاندانوں پہ فخر کیا کرتے ہو؟
یہ تیرے سانس کے ساتھ مجھے تم رہنے کے لیے دیا ہے. جو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے سانس کے ساتھ ہے, میرے اگلے کا وہ مالک ہے, وہ ذلیل نہیں ہوتا, وہ رسوا نہیں ہوتا. اور اسی کو بس صرف ہم قرآن کی نقطہ نگاہ سے بیان کر کے 2 جملوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا, پھر صاحب قرآن نے 2 چیزیں رکھی ہیں. ایک جائیداد 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک منقولہ اور ایک غیر منقولہ. ایک وہ جائیداد جو منقولہ ہے اور ایک وہ جو غیر منقولہ. میراث یہ غیر منقولہ جائیداد کی فراوانی کو روکتی ہے. مثلا ایک آدمی کے پاس 1,00,000 ایکڑ یا 1,00,000 مربع کیا تھی, زمین تھی. آپ حیران نہ ہوں, اس دور میں بھی 1,00,000 تو بڑی بات ہے, 1.5 لاکھ اور اس سے اوپر بھی مربع ہیں ایسے لوگوں کے, اور ہیں جو آپ کے مقتدر ہیں, صاحبان ہیں, اقتدار ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. فرمایا میراث غیر منقولہ جائیداد کی فراوانی, میراث اس کو روکتی ہے, اور زکوٰۃ منقولہ جائیداد کو ہموار کرتی ہے. جو قومیں منقولہ اور غیر منقولہ یعنی میراث اور زکوٰۃ یہ چیزیں نہیں تقسیم کرتی, خدا پھر خود تقسیم کرتا ہے. آپ دیکھتے نہیں رہے انہی بستیوں میں شادیاں بیچاری بیٹیوں کی قرآن سے کرتے رہے لوگ, کتنے لاکھ لوگ انہی جیلوں میں سڑتے رہے. جب کوئی چیخ سننے والا نہیں ہے, پروردگار وہ در و دیواریں گرا دیتا ہے اور انہیں نکال دیتا. یہ اس کا گھر ہے, وہ عذاب کرے یا آزمائش کرے وہ اس پہ ہوگا کہ تو کیا کر رہا ہے. تو عذاب کا مستحق ہے یا تو آزمائش کا مستحق ہے, یہ تجھے بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. مجموعی طور پہ کچھ نہیں کرتا. سنو ایک ہی بات, اب مثلا میراث اور زکوٰۃ, ہمارا مسلمانوں کا نظام میراث کے ساتھ وابستہ ہے, ہمارا مسلمانوں کا نظام زکوٰۃ کے ساتھ وابستہ ہے. مثلا یورپ, وہاں یہ دونوں چیزیں نہیں, وہاں نہ میراث ہے اور نہ زکوٰۃ ہے. یہ دونوں چیزیں ان کے اصول وہاں موجود نہیں تھے. اس لیے کیا ہوا, دولت, یہ بات جملے سنا رہا ہوں آپ کو, یہ جملے پیر کرم شاہ صاحب الازہری آپ کی تفسیر جو لکھتے ہیں اس کے انہی آیات کے نیچے یہ لکھا ہوا, وہ آپ کو سنا رہا ہوں, اپنی بات نہیں سنا رہا, تاکہ آپ کے دل میں یہ چیز اترے. فرمایا کہ وہاں نہیں تھا, اس لیے دولت سمٹ گئی اور دنیا بھوک سے مرنے لگی, چونکہ وہاں نہ وراثت کا نظام تھا نہ زکوٰۃ کا. دنیا بھوک سے مرنے لگی, چند گھرانوں میں پہنچ گئی دولت. چنانچہ جرمنی کے ایک مفکر کارل مارکس, سلطنت میں ایک بھونچال آ گیا. کارل مارکس نے اس صورتحال کے خلاف اس زور سے آواز بلند کی کہ روس کی 80 لاکھ مربع میل سلطنت میں ایک بھونچال پیدا ہو گیا. غریبوں نے اٹھ کر 3.5 کروڑ ارباب دولت کو ذبح کر ڈالا اور ان کی جائیداد آپس میں بانٹ لی. یہ کس سبب سے ہوا ہے کہ نہ اللہ کی میراث کو تسلیم کرو اور نہ اللہ کی زکوٰۃ کو تقسیم کرو. بچنا چاہو تو اللہ کے دامن میں آ جاؤ, بچت تمہاری اللہ کے دامن میں ہے. بخدا کسی فرعون کو میرا رب نہیں چھوڑتا, کسی شداد کو نہیں چھوڑتا, کسی نمرود کو نہیں چھوڑتا, کسی حامان کو نہیں چھوڑتا.